بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ ویورز، آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ یعنی کہ جو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، کامیابیوں کے بیچ میں، راستوں میں آپ کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے، آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، یا رزق میں تنگی ہے، یا قرض کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے، یہ عمل آپ کی زندگیوں سے ان ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ ورد ہے اللہ تعالیٰ کے اور ذکر ہے، ان کو کر کے آپ اپنی کوئی بھی حاجت اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس ورد کا ایک اور بھی مقصد ہے، وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی۔ تو آپ نے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل ہو جائے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ اور کمنٹ کر کے ضرور آپ بتایا کریں کہ آپ کو وظائف سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یا جو بھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی جو بھی آپ کا مقصد ہے، یعنی کہ آپ کو ڈیمانڈ ہے اس کی وظائف کی، وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نیچے۔ تو یہ عمل آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ 3 تسبیحوں کا عمل ہے اور صرف 3 تسبیحیں ہی پڑھنی ہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیجئے کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے پہلے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے 7 ڈے کی نیت کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ 7 دن اس وظیفے کو لگاتار کریں گے، 7 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اگر آپ نے پورے یقین کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کو کی۔ اور 7 دن میں یہ بہت زیادہ پاورفل عمل بتایا گیا ہے، اور یہ بھی پیر و مرشد کا عطا کیا ہوا عمل ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے اگر صحیح طریقے سے کیا تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے کس طرح سے، یعنی کہ 7 دن کی آپ نے نیت کر لی ہے، اور اب آپ نے صرف پہلے آپ نے اسی طرح سے وضو کر لینا ہے، پاکی کی حالت میں ہوگا عمل۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہونے کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور کوئی بھی درود شریف آپ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیسٹ ہوتا ہے کہ نماز والا درود شریف پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی دعا کر لیں اپنے رب سے، جو بھی حاجت آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں رکاوٹ ہے، یہ پوری نہیں ہو رہی اور آپ کافی عرصے سے مانگ رہے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ آپ نے حاجت کی نیت کر لینی ہے، دعا مانگ لینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلی جو تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں والی، وہ آپ نے پڑھنی ہے یا رب العالمین، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پڑھنا ہے، پوری تسبیح کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ اس طرح سے 100 دانوں کی پوری تسبیح کمپلیٹ کر لینی ہے۔ پھر جو دوسری تسبیح آپ نے اس کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ پھر آپ نے پڑھنی ہے یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اس طرح سے پوری تسبیح آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے۔ یہ 2 تسبیحیں ہو گئیں۔ پھر آپ نے اس کے بعد یہاں پر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، اور اپنے مقصد کی دعا دوبارہ کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس طرح سے پھر آپ نے پوری تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر درود شریف پڑھ لیں اسی طرح سے جتنی تعداد میں شروع میں پڑھا۔ اور 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 ڈے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ 7واں دن جب آپ کا ہوگا، اگر تو آپ کی حاجت پوری ہو گئی ہے تو پھر آپ الحمدللہ کریں اور اپنے رب کے حضور 2 شکرانے کے نفل ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ لیکن اگر حاجت پوری نہیں ہوئی ہے تو آپ 7ویں دن کے بعد آگے مزید نیت کر لیں، اس عمل کو 11 دن تک لے جائیں، ٹھیک ہے؟ 11 دن تک لے جائیں، بیچ میں ناغہ نہ آنے دیں، اور مزید جو ساتھ میں آپ 4 دن کا مزید آپ کریں گے، نئے سرے سے آپ نے نہیں کرنا، 4 دن بڑھا کے تو 11 دن پورے کر لیں۔ اور اسی طرح سے اگر 11 دن کا بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ حاجت پوری نہیں ہو پائی ہے، اول تو پہلے 7 دن کا ہی کہا گیا ہے کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ لیکن میں جسٹ بتا رہی ہوں جیسا پیر و مرشد نے بتایا، میں آپ ان کا میسج پہنچا رہی ہوں کہ اگر 11 دن میں بھی اسی طرح سے آپ کو نہیں فائدہ حاصل ہوگا تو جو 11واں دن ہوگا نا آپ کا، اس دن پھر آپ اپنی مزید آگے نیت کر لیں 21 دن کی،
ٹھیک ہے، یعنی کہ یہیں سے آپ نے اپنے دن جو ہے جمع کر کے 21 دن پورے کر لینے ہیں، نئے سرے سے آپ نے عمل نہیں کرنا، باقی دن اس میں بیچ میں ایڈ کر کے تو 21 ڈیز تک اس عمل کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور خواتین پوچھیں گی کہ ہم کر سکتے ہیں ناپاکی میں یہ عمل، تو ناپاکی میں یہ عمل نہیں کیا جائے گا، 21 دن پورے کر لیں، اور 21 دن پورے کرنے کے بعد پھر بیچ میں ناگا جو آ جائے تو وہ پورے کر کے پھر باقی مزید آپ اس عمل کو اگر جاری رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی حاجت جو ہے وہ نہیں بھی پوری ہو پائی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاجت بہت زیادہ ہی یا تو سخت ہوتی ہے یا پھر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، تو آپ کی دعاؤں سے، کہتے ہیں نا دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی مزید زیادہ طلب سے آپ کو وہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ بہتر بنا کر آپ کو آپ کے ٹائم پر، یعنی جب اس کی قبولیت کا ٹائم ہو اور آپ کو وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہو جائے تو وہ عطا کرے، اس لیے آپ اپنا ورد نہ چھوڑیں۔ تو جن لوگوں کی حق میں بہتر ہوگی اس نے تو فوراً پہلے 7 دنوں کے اندر اندر ہی مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے جن لوگوں کے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہتر بنا کر آپ کو دے تو اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، تو صبر سے، استقامت سے اور پوری توجہ کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھیں، اور 21 دن کر کے پھر بیچ میں جس طرح خواتین کو بتایا گیا، اور مرد حضرات 21 دن سے ہی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ 21واں جو دن ہوگا وہیں سے آگے مزید 21 دن کی نیت کر کے اس میں 21 دن ایڈ کر کے اپنے دن پورے کر لیں، اور 41 دن تک یہ عمل جاری رکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، صدقہ خیرات کریں، اور پھر اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ 40 دن میں تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی، لیکن یہ 7 دن کا عمل تھا، 7 دن سے بڑھا کے کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے وہ میں نے آپ کو سارا طریقہ سمجھا دیا ہے۔ اب اس کا جو مزید بتایا گیا ہے نا، اس کا پرپس وہ کیا بتایا گیا ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی جھگڑے ہیں گھر میں، خاندان میں، آپس میں محبت کی کمی ہو گئی یا رشتوں کے بیچ میں، ماں باپ اولاد، یا پھر میاں بیوی کی محبت ہے، یا پھر کوئی کسی کے دل میں محبت نکاح کی نیت سے ڈالنا چاہتا ہے، محبت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی رشتہ ہو اس، تو آپ نے، ٹھیک ہے، اس عمل کے لیے بھی نیت، آپ صرف نیت آپ نے کرنی ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے جیسے بہن بھائی ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور تو نیت کر کے تو آپ، یعنی کہ جس طرح سے جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی آپس میں صلح کا معاملہ نہیں ہو پا رہا تو دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی یہ عمل کر کے آپس میں محبت جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، دوبارہ سے رشتوں کے بیچ میں محبت اگر ختم ہو گئی ہے تو پیدا کی جا سکتی ہے اس عمل کی برکت سے، جو اس کے ساتھ انہوں نے خاص مجھے یہ بتایا کہ یہ مقصد بھی اس عمل کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو محبت کسی طرح کی بھی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، یعنی کہ کسی بھی رشتے میں ختم ہوئی بھی ہے یا آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں رشتوں کے بیچ میں محبت، یا پھر رشتہ چاہتے ہیں کہ کسی جگہ آپ کا نکاح ہو جائے اور وہاں آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل جو ہے آپ نیت کر کے کر سکتے ہیں، سیم اسی طریقے سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔